اچھا، مسجد و امام بارگاہ میں اگر چپل چوری ہو جائے تو کیا کسی اور کی پہن کر آ سکتے ہیں؟ امام بارگاہ یا مسجد میں اگر چپل چوری ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ درست. دیکھیے، ایک مرتبہ تو آپ کو یہ یقین یا اطمینان ہے کہ یہ جو سلپر پڑے ہوئے ہیں جو آپ کے نہیں ہیں، یہ چپل جو آپ کی نہیں ہے، یہ اسی کی ہے جس نے آپ کی اٹھائی ہے. حالانکہ دیکھیں، بعض اوقات بعض خصوصیات کی وجہ سے، یا مثلا جب آپ نے اتاری تھی آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ہی ایک دوسرے کی بھی اسی جیسی پڑی ہوئی تھی، جہاں آپ نے اتاری غلطی کی اس وقت آپ نے سائیڈ میں دوسری جگہ نہیں رکھی، اتار کے چلے گئے. آپ اب آ کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساتھ والی نے جو پڑی ہوئی تھی وہ موجود ہے اور آپ کی والی غائب ہے. تو انسان کو ہو جاتا ہے اطمینان کہ بہرحال وہ غلطی سے جو ہے جلدی میں وہ میری پہن گئی ہیں خاتون اور اپنی چھوڑ گئی ہیں. حالانکہ اگر آپ کو یقین یا اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ جو چپل کا پیر جو میرا نہیں ہے اور موجود ہے یہ اسی کا ہے کہ جس نے میری اٹھائی ہے، تب تو آپ اس کو اٹھا سکتی ہیں. یہ اٹھانے کے لیے پہلا قدم کہ یہ آپ کے لیے طے ہو جائے کہ یہ اسی کی چپل ہے کہ جس نے آپ کی اٹھائی ہے. ایک چلیں جی، اٹھانا تو جائز ہو گئی. اب ذمہ داری ختم؟ نہیں، ابھی ذمہ داری نہیں ختم. اب دوسرا سٹیپ ہے، اور وہ یہ کہ یہ چپل جو اب آپ لے کر آئی ہیں کسی کی، اور وہ چپل جو آپ کی کسی کے پاس چلی گئی ہے، آیا قیمت کے اعتبار سے ایک جیسی ہیں یا نہیں؟ دو ہی صورتیں ہوں گی، یا ایک جیسی ہوں گی یا ایک جیسی نہیں ہوں گی. اگر تو ایک جیسی ہیں تو ذمہ داری ختم، بس یہ استعمال کریں، باقی ختم کہانی. اگر ایک جیسی نہیں ہے تو دو صورتیں بنیں گی. یا جو میرے ہاتھ میں جو چپل آئی ہے وہ میری چپل سے سستی والی ہے. سستی بے معنی کہ مثلا بعض اوقات نا آپ نے نئی لی تھی، یہ تھوڑی پرانی ہے، تو اس کی قیمت بہرحال نئی ہونے کی وجہ سے نسبتاً اس کی قیمت سے زیادہ ہے. درست. یعنی اگر آپ چور بازار میں لے جائیں تو یہ اور وہ ایک قیمت میں نہیں جائیں گی، اس کے مثلا 10 روپے زیادہ مل جائیں گے آپ کو. تو قیمت اگر آپ کے والی ہاتھ میں جو آئی ہے وہ اس کی کم ہے آپ کی اپنی چپل سے، تو بھی ذمہ داری کوئی نہیں ہے آپ کی، پھر اس کی ذمہ داری ہوگی، آپ کی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر صورتحال الٹی ہو جائے، آپ کی پرانی تھی اس کی نئی تھی، اور وہ اپنی نئی چھوڑ کر آپ کی پرانی لے گئی، فرض یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کے چوری نہیں کی ہے، ہو تو سکتا ہے، فرض یہ ہے کہ کوئی سی غلط فہمی کے تحت گئی ہے نا. یہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں یہ ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اتنی اسٹرانگ سینس رکھی ہے انسان کے ذہن میں کہ جیسے ہی وہ چپل پہنتے اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میری ہے یا نہیں ہے. حالانکہ اتنی ساری چپلیں ہوتی ہیں لیکن اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میری ہے یا نہیں ہے. مگر اس کے باوجود بھی چینج تو ہوتی ہیں نا. ممکن ہے کسی کی حس مری ہوئی ہو، اس کو نہ سگنل گیا ہو، نہ احساس ہوا اس کو کہ جی میں نے کسی اور کی پہن لی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے باتوں باتوں میں یا بہت جلدی میں ہے، کوئی کال آ گئی، ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا، بالآخر کوئی ایسی صورت حال ہے کہ نہیں احساس ہوا. تو ہو تو سکتا ہے کہ کوئی اپنی پرانی چھوڑ جائے، نئی چھوڑ جائے اور میری پرانی لے جائے. تو ایسی صورت میں تھوڑی ذمہ داری آپ کی بڑھ جائے گی. وہ یہ ہے کہ جتنا ڈفرینس آپ کے خیال میں ہے اس کا قیمتوں کا، اس ڈفرینس آف قیمت کہ آپ کو جو ہے یا تو اس کے مالک کو پہنچائیں اگر مالک ڈھونڈنا ممکن ہے، اور اگر مالک ڈھونڈنے سے مایوس ہو جائیں تو اس کو مالک کی طرف سے حاکم شرع سے اجازت لے کر احتیاط کی بنا پر صدقہ کر دیں اتنی اماؤنٹ کو. علاوہ جو مثال ہم بنائیں، مثلا فرض کریں آپ کی چپل تھی وہ جو تھی مثلا وہ 100 روپے کی تھی، اور یہ جو چھوڑ کے گئی ہے یہ 200 روپے والی ہے. درست. تو 100 روپے کا ڈفرینس آ رہا ہے. مالک یا تو اگر ڈھونڈنا ممکن ہے تو مالک ڈھونڈیں اور یہ 100 روپے اس کو پہنچائیں، یا پھر چپل چینج کر لیں. آسان طریقہ تو یہ ہے، جب مالک مل رہا ہے تو چپل ہی چینج کر لیں. لیکن فرض کریں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ لے کر آئیں، اگلی مجلس میں گئی تو وہاں سے بھی غائب ہو گئی، اب چوری ہو گئی، تو اب کیا چینج کریں گے مالک سے آپ؟ درست. تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ڈفرینس ہی دینا پڑے گا اس کو. تو آپ اس کو ڈفرینس دے دیں،
اور اگر مالک ملنے سے بعض اوقات ہوتا ہے مثلا نشتر پارک میں چینج ہوئی ہے، میں کہاں مالک ڈھونڈوں؟ گھر کی کوئی مجلس ہوتی تو بندہ 4-6 کو کال کر کے پوچھ لیتا ہے. سب کے پاس تو ایک جیسی چپلیں نہیں ہوتی نا، آپ کو اندازہ ہے مثلا 4-6 کو پوچھا مل گیا مالک. اب نشتر پاک کی مجلس میں کہاں سے مالک ڈھونڈیں گے آپ؟ درست. تو ایسی صورت میں اگر آپ مالک ملنے سے مایوس ہوں تو اس 100 روپے کو احتیاط کی بنا پر حاکم شرع سے اجازت لے کر مالک کی طرف سے، یعنی یہ مجہول المالک بن جائے گا، مال مجہول المالک، اس کے اوپر اس کے احکام جاری ہوں گے اور صدقہ دینا پڑے گا کسی دیندار شریف فقیر کو. یہ ہے جناب علی چپل کا مسئلہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.